لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس پر درس قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان ہماری فیملی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنی اور اپنی فیملی کے حوالے سے جو اہم ذمہ داری ہے فیملی کی تربیت اور تربیت اولاد، اس حوالے سے یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی بنیاد ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے بارے میں تعلیم دی جائے، انہیں حلال اور حرام کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے، اور ان کے اخلاق اور ان کی اقدار ان کی جو ہے وہ اصلاح کی جائے۔ تو الحمدللہ قرآن مجید کے اندر ہمیں واضح رہنمائی ملتی ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فیملی کی جو ہے وہ نعمت دی ہے، بچوں کو نعمت دی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ قرآن مجید کے اندر ہمیں رول ماڈل بھی ملتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اپنے بچے کو کیا نصیحت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بطور رول ماڈل ایز اے پیرنٹ ہمیں جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام کی دعائیں قرآن مجید کے اندر اولاد کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے درس کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں دی، اسی طرح صحت کی نعمت اللہ ہمیں دیتے ہیں، مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے۔ ان سب نعمتوں کو دیکھا جائے تو ایک اہم نعمت وہ انسان کی فیملی کی نعمت بھی ہے، اولاد کی نعمت بھی ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے وہ لوگ کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنی التجائیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اولاد کے حوالے سے لاپرواہی کا جو ہے وہ مظاہرہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے اندر فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ تو بحیثیت مسلمان یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جہاں پر ہم باقی فرائض ہمارے اوپر ہیں، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ اور فرض حج، اسی طرح بالکل فیملی کے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم کو وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی پوری جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حضرت لقمان علیہ السلام ان کی نصیحت وہ بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر، بڑے محبت کے الفاظ کے اندر، یا بنی، اے میرے بیٹے، تو کتنے پیارے انداز کے اندر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں جن کو قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ تو یہ کہ جب بھی انسان بچوں کی تربیت کرے تو اس کے اندر پیار، محبت اور اپنائیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ سختی سے اور سخت مزاجی سے جو ہے وہ بجائے فائدے کے الٹا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے درمیان کتنے مسائل پیدا ہوئے، حسد کی بیماری پیدا ہوئی، لیکن یہ ساری چیزوں کو انہوں نے حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کیا۔ پھر ہمیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رول ماڈل
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرمایا کرتے تھے اپنی اولاد کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی جب آپ کے لیے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے, ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور ان کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ بٹھاتے تھے. تو یہ محبت سکھائی ہے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کے فالوور ہیں, تو آپ کی سنت کا اتباع ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ عشاء کے بعد تشریف لائے اور کافی دیر تک اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے رہے. تو یہ اسوہ ہمیں ملتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا تھا. نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے تھے, پھر آپ جو ہے نماز کو لمبا کر دیتے تھے, سجدے کو لمبا کر دیتے تھے, یا ممبر سے اتر کر ان کو اپنی گود کے اندر جو ہے وہ بٹھاتے تھے. تو یہ پیار اور محبت ہمیں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اولاد کے حوالے سے. تو یہ ہے کہ یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت دی ہے اس کے اندر یہ ایک ذمہ داری ہے. یہ ایک نعمت ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں آخرت کے اندر سوال ہوگا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلک ام زی, کہ اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کے زیر نگرانی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ کیا ان کی حفاظت کی یا ان کو ضائع کر دیا. اور پھر فرمایا حتیٰ یسأل الرجل عن اہل بیتہ, یہاں تک کہ انسان سے اس کے گھر والوں کے بارے میں, اس کی فیملی کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا کہ کیا ان کی جو اس کے ذمہ داری میں جو لوگ تھے کیا ان کی صحیح کفالت کی, کیا ان کی صحیح تربیت کی. تو یہ فیملی کی تربیت یہ اسلام کے حوالے سے ہماری ایک اہم جو ہے وہ ذمہ داری ہے, اور بحیثیت والد بحیثیت والدہ ہمیں اس ذمہ داری کو ہر ممکن پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو تحفہ دیتا ہے ان میں سے سب سے بہترین تحفہ اچھی تربیت ہے, سب سے بہترین تحفہ اچھا اخلاق ہے. تو جہاں ہم دنیا کے اندر اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اچھے سکول کا انتخاب کرتے ہیں, ان کے لیے رہنے کے لیے پرآسائش گھر کا انتخاب کرتے ہیں, جہاں پر ہم ان کے اچھے لباس کا اہتمام کرتے ہیں, جہاں پر ہم ان کے اچھے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں, وہاں پر ہم کو ان کی اچھی تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ان کی اچھی دینی اور اسلامی تربیت یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں, ان کو اعتماد کے اندر لیں. اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کو ادب اور احترام جو ہے وہ سکھاؤ. تو یہ والدین کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اور پھر قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بچاؤ, یعنی اپنے آپ کو بھی بچاؤ. یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں کی تربیت پر توجہ دو اور خود جو ہے جو دینی ذمہ داریاں ہیں جو دینی احکامات ہیں, جو دینی فرائض ہیں, ان کو نظر انداز کر دو. خود بھی دین پر عمل کرو اور اپنے بچوں کو بھی دین پر ان کی تربیت ایسی کرو کہ وہ دین پر جو ہے وہ عمل کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب یہ الفاظ بھی بڑے جو ہیں وہ حکمت والے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کہیں پر آگ لگی ہے اور آپ کا بچہ اس آگ کے قریب کھڑا ہے اور یہ خطرہ ہے کہ اس آگ کے اندر چلا جائے گا, تو کیا آپ صرف زبانی کھڑے ہو کر اور زبانی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آگ ہے اس طرف نہیں جانا چاہیے, یا بیٹا یہ غلط چیز ہے اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے, بلکہ آپ صرف زبانی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آپ پورا کوشش کرتے ہیں, حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس نقصان سے جو ہے وہ بچایا جائے جس کے اندر وہ گرنے والا ہے. آپ کا بچہ اگر آگ کے قریب کھڑا ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ وہ آگ کے اندر گر جائے گا یا آگ اس کو نقصان پہنچا دے گی, تو آپ اس کو سینے سے لگا کر آگ سے دور لے جاتے ہیں, آگ سے دور کر دیتے ہیں. تو یہی جذبہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی والدین کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ جس طرح دنیا کی آگ سے ہم بچوں کو محفوظ رکھتے ہیں, اسی طرح اپنے بچوں کو آخرت کی آگ سے بھی بچانے کی انسان جو ہے وہ فکر کرے. تو یہ گھر جو ہوتا ہے وہ ایک پہلا سکول ہے. یہاں پر والدین سے جو بچہ عادات سیکھے گا, جو ان کی تربیت کے اندر وہ جو ہے وہ طور طریقے سیکھے گا, زندگی گزارنے کے اصول سیکھے گا, وہ پوری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک بنیاد بنیں گے. اور اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ
دونوں ذمہ داری یہ دونوں کے اوپر ہوتی ہے، والدین میں سے والد کے اوپر بھی اور والدہ کے اوپر بھی۔ عموماً ہمارے کلچر کے اندر ایک رواج ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا، بچے پالنا یا ان کی تربیت کرنا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف والدہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف والدہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ایکولی یہ والد کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے کہ جس کے اندر والد اور والدہ دونوں اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ بچے کی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک کو رول دیا ہے، ماں کا ایک الگ رول ہے، والد کا ایک الگ رول ہے۔ باپ کی شفقت کے بغیر اولاد جو ہے اگر اس سے محروم ہو تو وہ اس کے اندر محرومی آ جاتی ہے۔ والدہ کی محبت نہ ہو اور تربیت کے اندر وہ شامل نہ ہو تو پھر بھی بچے کی تربیت کے اندر کمی رہ جاتی ہے۔ تو ایک بچے کی تربیت کے اندر والد اور والدہ دونوں کا کردار وہ بہت اہم ہے، اور یہ جیسا میں نے کہا کہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف والدہ کی ذمہ داری ہے یا صرف والد کی ذمہ داری ہے، دونوں کو مل بیٹھ کر اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے پلان بنانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ۔ بعض دفعہ جب بچے کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر دوسرے کے اوپر یا خاندان کے دوسرے لوگوں کو فلاں نے خراب کر دیا، اس حوالے سے یہ ہے کہ بیٹھ کر محبت کے ساتھ اور بچپن سے ہی اس تربیت پر جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ دی جائے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے کی جو اکائی ہے وہ فیملی یونٹ ہے۔ جس طرح عمارت کے اندر اینٹ ایک بنیاد ہے، ایک یونٹ ہے، تو بالکل اسی طرح معاشرے کے اندر ہر فیملی ایک یونٹ ہے۔ اگر ہر فیملی کے اندر خدا نخواستہ جھگڑے ہوں گے، ناچاکی ہوگی، بے سکونی ہوگی، تو بالآخر اس کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے پر جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ لہذا فیملی کی بنیاد محبت پر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر فیملی کے حوالے سے محبت کا ذکر فرمایا کہ فیملی کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ خاندان کے معاشرے کی جو اکائی ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کے اندر خاندان کی جو بنیاد ہے وہ محبت کے اوپر ہے۔ تو اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی، آپس میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو اس کا اثر جو ہے اولاد پر پڑے گا، ان کی تربیت پر جو ہے وہ پڑے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خاندان کے اندر محبت ہو، میاں اور بیوی آپس کے اندر جو الفاظ استعمال کریں، آپس کے اندر جو گفتگو کریں، وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اس پر اپنا رد عمل نہ بھی دیں لیکن اندر سے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا گھر کے اندر اگر جھگڑا ہوگا تو اس کے اثر اولاد پر ہوگا، گھر کے اندر اگر ناچاکی ہوگی میاں بیوی کے درمیان تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد پر ہوگا۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کے اندر پیار اور محبت کے ماحول کو پروموٹ کیا جائے، اس کو جو ہے وہ رواج دیا جائے۔ اور جب ایک خاندان خدا نخواستہ ٹوٹتا ہے تو اس کے نفسیاتی اثرات نہ صرف یہ ہے کہ بچوں کے اوپر پڑتے ہیں بلکہ اس کے اثرات معاشرے کے اوپر جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خاوند کو نئی بیوی مل جائے، عورت کو نیا شوہر مل جائے، لیکن بچوں کو نیا والد نہیں مل سکتا، بچوں کو نئی والدہ نہیں مل سکتی، اور سوتیلی ماں اور سوتیلا والد معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو بعض دفعہ مزید بچے کی تربیت پر جو ہے وہ غلط جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ تو لہذا پہلی صورت کے اندر یعنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ خاندان کے اندر محبت ہو، میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، اور وہ مل کر اولاد کی تربیت اور اصلاح کا جو ہے وہ کام کریں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا سے جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے، ہمارے پیچھے ہماری لیگیسی کیا ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو کوئی ہمارا نام لینے والا ہوگا، کوئی ہمارے لیے نیکی کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو نیک بنائیں گے، ان کو نماز پڑھائیں گے، نماز کا پابند بنائیں گے، تو جب وہ نماز پڑھیں گے تو ہر نماز کے ساتھ وہ دعا کریں گے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ایک دعائے مغفرت خود بخود ہر نماز کے ساتھ والدین کو جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص آخرت میں بڑا حیران ہوگا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں دنیا کے اندر، اور آج میرے نامہ اعمال کے اندر اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو اسے پھر بتایا جائے گا کہ تم نے اپنی پیچھے جو اولاد چھوڑی تھی، جو وہ نیکی کرتی تھی، اس کا ثواب تمہیں پہنچتا تھا، تو اس وجہ سے تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال کے اندر آتی رہیں۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مرتا ہے تو دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن
کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب اسے بعد کے اندر بھی پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے, ان میں سے ایک علم ہے جو شاگرد اس نے چھوڑے اور وہ دنیا کے اندر دین سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, دین کی تعلیم کر رہے ہیں, تو اس کا ثواب استاد کو بھی ملتا ہے. تو بالکل اسی طرح اولاد, اگر نیک اولاد دنیا کے اندر آپ چھوڑ کر گئے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر کے اندر ان کی نیکیوں کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. تو یہ ہے صدقہ جاریہ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص بچیوں کے حوالے سے کتنے اجر کی تاکید فرمائی, کتنے اجر کا جو ہے وہ خوشخبری سنائی. فرمایا کہ جو شخص 2 بچیوں کی جو ہے وہ پرورش کرتا ہے, ان کی اچھی تربیت کرتا ہے, تو وہ فرمایا کہ جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس کے اندر قریب ہیں. تو بالکل اسی طرح یعنی اولاد کی تربیت, ان کی اصلاح اور بالخصوص بچیوں کی تربیت, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور اس پر بہت بڑا جو ہے وہ اجر بھی ہے. تو قرآن مجید کے اندر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ ہم تمہارے اعمال بھی لکھ رہے ہیں اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا اور جو کچھ تم نے اپنے قدموں کے نشان پیچھے چھوڑے. تو انسان دنیا میں جہاں پہ رہتا ہے اپنے کچھ نہ کچھ فٹ پرنٹس جو ہے وہ چھوڑ کر جاتا ہے. تو یہ اولاد کی اچھی تربیت یہ بھی انسان کے فٹ پرنٹس ہیں, جہاں پہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے گا اور اولاد نیک ہوگی تو انسان کو ان کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہے گا. اور خدا نخواستہ اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, کہ وہ لوگ خسارے میں چلے گئے, پڑ گئے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی کی وجہ سے, اپنی نادانی کی وجہ سے قتل کر دیا, لا علمی کی وجہ سے اور بے وقوفی کی وجہ سے. تو اولاد کی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا, ایک تو یہ ہے کہ جانی قتل جو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے, اور ایک ہے روحانی قتل کہ اپنی اولاد کی اگر آپ صحیح تربیت نہیں کریں گے, ان کو دین کے راستے پر نہیں چلائیں گے, ان کو ضائع کر دیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہی اولاد گویا کہ آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر دیا اور اولاد کو گویا کہ روحانی طور پر جو ہے وہ قتل کر دیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ اپنی اولاد کو فقر کی وجہ سے قتل نہ کرو. تو یہ فقر قتل نہ کرنے سے صرف یہی مراد نہیں کہ انسان ان کو جان سے مار دے یا فزیکلی جو ہے نقصان پہنچائے, بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کی ذہنی تربیت, ان کی اخلاقی تربیت, ان کی دینی تربیت, ان کی اسلامی تربیت یہ بھی والدین کو کرنی چاہیے. اور خدا نخواستہ نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ وہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں, غلط سوسائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, غلط صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور تو اس کا گویا کہ اپنی اولاد کو آپ نے جیتے جی جو ہے وہ مار دیا. تو اصل یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کے اندر بعض دفعہ لوگ اپنے بزنس میں اتنے مگن ہوتے ہیں, اپنے کیریئر میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی طرف جو ذمہ داری ہے وہ پوری جو ہے وہ نہیں کرتے. یاد رکھنا چاہیے, بالخصوص میں یہ ہدایت والد کو کرتا ہوں. والدہ تو الحمدللہ عموماً بچوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بھی بہت ہوتی ہے, بچوں کو وقت بھی بہت دیتی ہے, لیکن عموماً والد وہ اپنے کیریئر کے اندر, اپنے بزنس کے اندر اتنا گھر سے باہر وہ مصروف ہوتے ہیں کہ گھر کے بطور ایک سروس اسٹیشن کے وہ یوز کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ آئے, آرام کیا, کھانا کھایا جو ہے اور آرام کیا اور پھر اگلی صبح پھر کام پر جو ہے وہ چلے گئے. تو اگر آپ جو ہے وہ بزنس کے, چاہے آپ کا بزنس ہے, چاہے آپ کی ملازمت ہے, آپ کا کیریئر ہے, اگر بچے بھی ہیں تو اس کے اندر ایک توازن جو ہے وہ رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لأہلک علیک حقا, تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے, ولجسدک علیک حقا, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے, وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, ہر حقدار کو اس کا حق دو. تو آپ کو ایک بیلنس جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی کوالٹی ٹائم جو ہے وہ دیا جائے, صرف ٹائم نہیں بلکہ ایک کوالٹی ٹائم جس کے اندر بچے پوری طرح آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, ان کو وقت دیں, ان کو اعتماد کے اندر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت مثالیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں. بعض احادیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی پھل آپ کی خدمت کے اندر لایا گیا تو آپ نے اس پھل کا
آغاز جو ہے وہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سب سے چھوٹے بچے سے جو ہے وہ کیا، جو عمر میں سب سے کم تھا، صرف اس کو یہ کانفیڈنس دینے کے لیے، اعتماد دینے کے لیے کہ یو آر اسپیشل ایز ویل، کہ تم بھی خاص ہو، تم جو ہے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے دین کی تعلیم ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر شرف کبیرنا فلیس منا، کہ بڑوں کا احترام کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے، ان کے ساتھ بھی محبت کا سلوک جو ہے وہ کیا جائے. تو الحمدللہ جہاں پر ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی کتنی محبت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. جیسا میں نے ابھی مثالیں دیں امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود کے اوپر بٹھا لیتے تھے، کس طرح وہ نماز کے دوران ان کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، تو ممبر سے بھی آپ جو ہے بعض دفعہ اتر کر ان کو اپنے پاس رکھتے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا. تو یہ ہے کہ بچوں کا خیال اور ان کی جو ہے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات جو ہے وہ سکھائیں. تو یہ ہے وہ چیز جو بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، اپنے اولاد کے حوالے سے اور ان کی تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. اور یہ جو تربیت کا جو انداز ہے یہ اس کے اندر توازن ہونا چاہیے. اگر آپ فل ٹائم کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو تھوڑا سا اس کو بے شک تھوڑے اپنے آورز کم کر دیں اور اپنے بچوں کو بھی تھوڑا ٹائم دیں، ویکنڈ پر ٹائم دیں. الحمدللہ ابھی ہالیڈے سیزن شروع ہو چکا ہے، بہت اچھا موقع ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو انگیج کریں، اپنے بچوں کو گھر میں نماز پڑھائیں، اپنے بچوں کو اگر لا سکے تو مسجد میں ساتھ لے کر آئیں اور ان کو ان کی دینی تربیت کا اہتمام کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو کانفیڈنس دیں. اور یقین جانیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے تو یہ کسی اور کو اپنا دوست بنا لیں گے. اگر آپ ان کے کنسرنز کو نہیں سنیں گے تو یہ باہر کسی اور کے ساتھ اپنے کنسرنز جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو اس وجہ سے ہفتے کے اندر روز نہیں، چھٹیوں میں تو عام دنوں میں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ساری فیملی اکٹھی بیٹھے، اکٹھا کھانا کھائے، بچوں سے ان کے مسائل سنیں، وہ کیا مسائل کا شکار ہیں، کیا ان کے پرابلمز ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سنیں. آپ حل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ بعد کی بات ہے، لیکن پہلے کم از کم سنیں تو صحیح. اور اس طرح صرف سننے سے ہی ان کے اندر سے کی کافی جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اور پھر ان کو سنیں اور پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کے جو ہے کوئی بھی مسائل ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، باقی ان کی ضروریات ہیں، ان کو سن کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ان کو اعتماد میں لے کر، اگر آپ کوئی چیز ان کو نہیں بھی لے کر دے سکتے تو حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ ہم وہ چیز جو ہے وہ لے لیں. تو اس انداز کے اندر، بڑی محبت کے انداز کے اندر اور فطری انداز کے اندر بچوں کی تربیت کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے. اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کے جو ہے وہ اچھے آداب جو ہے وہ سکھاؤ. تو یہ ایک پلان بنانا چاہیے، فیملی پلان. جو پیرنٹس بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اب وہ دیکھنا چاہیے عمر کے کس سٹیج پر ہیں. اگر بہت چھوٹے ہیں ان کی اپنی ضروریات ہیں، مڈل ایج کے ہیں ان کی اپنی ضروریات ہیں، اور پھر ٹین ایجرز ہیں ان کے خاص جو ہے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس کو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں تربیت کے حوالے سے سکھاتا ہے. قرآن مجید کے اندر ہمیں لقمان علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ ملتی ہے، کتنی خوبصورت الفاظ کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو نصیحت جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اسی طرح یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اگر آپ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے لے کے 19 تک حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑی خوبصورت نصیحتیں فرمائیں. اور وہ والدین کے لیے بھی ایک بڑا ایک رول ماڈل کے طور پہ یہ نصیحتیں ہیں کہ سب سے پہلی جو نصیحت کی وہ ایمان کے حوالے سے کی، وہ عقیدے کے حوالے سے کی. تو یہاں بھی جب ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ان کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، سب سے پہلے ہمیں ان کے عقائد کی فکر کرنی چاہیے کہ بچے کا ایمان، اس کو کلمہ صحیح آتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ جو ہے عقائد کیا ہیں، اس کے اندر کون سی چیزیں ہمارے دین کے اندر، عقیدے کے اندر شامل ہیں جن پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو عقیدے کی اصلاح وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جب انسان ایک لبرل سوسائٹی میں رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ویوز اور خیالات کو سنتا ہے، تو بعض دفعہ ایمان کے اندر نعوذ باللہ اس کے اندر شکوک و شبہات آ سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنے ایمان بچوں کی سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے عقائد کی فکر کی جائے، پھر اس کے بعد فرائض پر توجہ دی جائے.
میں اکثر والدین کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ باقی چیزیں آپ بعد میں رکھ لیں، مستحب اور جو ہے جو نوافل ہیں ان کو بعد میں سب سے پہلے ان کو فرائض کا جو ہے وہ پابند بنائیں۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ اور فرض حج، یہ چیزیں اگر آپ نے فرائض کا جو ہے وہ اہمیت ان کے دل میں بٹھا دی، اور حرام سے بچنا، جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کی اہمیت آپ ان کے ذہن کے اندر ڈال دی، تو گویا اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کر دی۔ تو یہ انشاءاللہ پروگرام اس موضوع پر فیملی تربیت اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے درس جو ہے وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے کے اندر مزید اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کوئی کال کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر کال بھی اوپن ہوں گی، آپ اپنا سوال بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، آج کے درس قرآن کے اندر فیملی کی تربیت، اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیات بتائیں کہ جو فیملی تربیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 جو درس کے شروع کے اندر میں نے ذکر کی، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح ابھی جو میں نے آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ الانفال کی آیت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو کہ بے شک تمہاری مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں۔ فتنہ کو عموماً لوگ نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں، لیکن جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ذو معنی لفظ ہے، اس کے میننگز ہیں، ملٹیپل میننگز ہیں، اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور ٹیسٹ انسان کو اس کا مال بھی دیا اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے بطور ایک امتحان دی۔ اب ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو اس کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہیں ہم ان کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کچھ رول ماڈل دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ابراہیم علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کا جب وقت اجل آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بٹھا کر پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اب غور کیجئے کہ اس نے اہم موقع پہ کس چیز کی فکر کی، ان کے دین کی فکر کی، اپنی اولاد کی دین کی فکر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح باقی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو یہ دعائیں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی جو ملتی ہیں، ان دعاؤں کے اندر کیا ذکر ہے؟ اپنے لیے بھی دعا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے، اپنے اوپر لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ وہ نماز کی جو ہے وہ پابندی کریں۔ تو یہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ کس طرح خوبصورت الفاظ کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے بچے کو جو ہے وہ نصیحت کی، وہی رول ماڈل ہمارے لیے بھی ہے۔ حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام، ان کی سورہ یوسف کے اندر ہمیں بطور جو ہے ایک رول ماڈل ان کو ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان جب ناچاکی پیدا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، حسد کی بیماریاں اور دوسری چیزیں آ جائیں، تو اس کے اندر بھی ایک والد کا رول کیا ہوتا ہے کہ کتنی محبت کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ اپنی اولاد کے ان مسائل کو انہوں نے ڈیل کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہی اولاد جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھی پھر ایک دن اکٹھی ہو گئی، اور پوری فیملی دوبارہ والد کی حکمت کے نتیجے کے اندر وہ دوبارہ جو فیملی اس کی پوری جو ہے وہ دوبارہ وہ اس کے اندر محبت اور اخلاص اور جو ہے اتحاد جو وہ پیدا ہو گیا۔ تو یہی رول ماڈل والدین کو بھی اپنانا چاہیے کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ اپنی اولاد کو جو ہے وہ تربیت کی۔ اسی طرح
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی ان کی دعاؤں کا جو ذکر ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رول ماڈل ہمارے لیے ان کا کتنا کیسا اسوہ اور نمونہ ہے، بریک سے پہلے اس پر میں نے بریفلی جو ہے وہ بات کی تھی۔ تو ابھی یہی چیز کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں ایک متوازن تصور دیتا ہے، یہ تو قرآن کی رہنمائی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو پوری ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے، اور پھر یہ بھی ایک دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر اولاد کے حقوق ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اسلام نے اس کو اس کا حق دے دیا، زندگی کا حق۔ اس وجہ سے ہمارے دین کے اندر بلا وجہ ابورشن جو ہے، اسقاط حمل، وہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ ہاں، ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا، ماں کی جان کو خطرہ ہے، بعض دفعہ بچے میں انفیکشن ہوتا ہے، ماں کے اندر بھی پھیلنے کا حادثہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پروفیشنلز کا کام ہے، وہ آپ کو ایڈوائس جو وہ دے سکتے ہیں۔ تو اگر ان کی ایڈوائس نہیں ہے، بچہ صحت مند ہے اور بلا وجہ آپ اس کو ضائع کرا دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ اگر وہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر 4 مہینے سے کم اس کی مدت ہے تو یہ تو ایک گناہ ہے، اور 4 مہینے کے بعد اگر آپ اس کو ضائع کرتے ہیں تو پھر یہ پوری انسانی جان کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ لیکن اسلام نے بچے کو اس کا حق پیدائش سے پہلے جو ہے وہ دے دیا، جس کے اندر جو ہے وہ اس کی زندگی کا حق، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب پیدا ہوا تو پھر ہمارے دین اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات جو ہے وہ موجود ہیں کہ سب سے جو ہے وہ پہلا تحفہ جو انسان اپنے بچے کو دیتا ہے وہ اس کا نام ہے، اس کا اچھا نام رکھو، اس کے یہ کان میں اذان دو، اقامت کہو۔ جو اذان اور اقامت دیتا ہے باوضو ہو کر وہ اذان، دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور یہ ایک پیغام ہوتا ہے اس بیبی کو، نیو بورن بیبی کو، نو مولود کو، کہ دیکھو تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری جو زندگی ہے دنیا میں، یہ ایک بہت مختصر زندگی ہے، تمہاری اذان بھی کہی جا چکی، تمہاری اقامت بھی کہی جا چکی، اب صرف جنازہ جو ہے وہ باقی ہے۔ تو جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے لیے نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے، صرف جو ہے نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ پھر اسی طرح گھٹی ایک مستحب عمل ہے، تحنیک، جو بچے کو جو پہلی فوڈ دی جاتی ہے وہ وہی گھٹی ہے، چاہے وہ بے شک دودھ ہی ہو، تو وہ یہ ہے کہ پھر پہلا تحفہ اس کا نام ہے، پھر عقیقہ بھی سنت ہے۔ جو لوگ جو ہے وہ جو رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، مالی استطاعت رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے عقیقہ جو ہے وہ کریں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طرح اچھا نام رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن کو اچھے نام جو ہے وہ قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بچوں کے نام جو رکھے، اس کے اندر بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا جو اللہ کے ایک نبی پر ہے۔ اسی طرح حسن اور حسین نام رکھے، خوبصورت نام تھے۔ تو کوئی بھی نام کہ جو اچھے مطلب والا ہو، اچھے جو ہے اس کا مفہوم ہو، تو وہ بچوں کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے نام بڑے اچھے نام ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ آپ نہیں بھی رکھتے تو کم از کم بچے کا ایسا نام رکھیں جس کا کوئی اچھا مطلب ہو۔ آج کل یہ ایک ٹرینڈ آ گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے کہ کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر وہ توجہ نہیں دیتے کہ اس نام کا پتنی مطلب بھی کیا ہے کہ نہیں، اور اس لیے کہ نام کا انسان کی شخصیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو جب بھی بچے کا نام آپ رکھیں تو وہ سوچ سمجھ کر رکھیں، کم از کم اس نام کا جو مطلب ہے وہ اچھا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ گھر ایک پہلا سکول ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ والدہ کی گود وہ پہلا سکول ہوتا ہے، تو گھر کا ماحول بچے کے لیے ایک پہلا جو ہے وہ اس کا سکول ہے۔ اس کے اندر وہاں پہ اس کو محبت ملنی چاہیے، وہاں پہ اس کو پیار ملنا چاہیے، وہاں پہ اس کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، اس کی عادات پر نظر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے نا، یہ ذمہ داریاں والدین کی ہیں۔ اب مدرسہ یا سکول اس کو وہ چیزیں نہیں سکھا سکتا جو والدین جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں۔ تو جب ایک بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے، ہم ان کو ٹوائلٹ ٹریننگ دیتے ہیں، ہم ان کے اسی طرح والدین کو اپنے بچوں کو ریچول پیورٹی کے بارے میں بتانا چاہیے کہ استنجا کیسے کرنا ہے، جو ہے وہ شرعی طہارت کیا چیز ہوتی ہے، کب وضو کرنا ہے، کب غسل کرنا ہے، یہ چیزیں والدین ہی جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بھی فرمایا کہ اذا افصحوا اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ، جب تمہاری اولاد بولنے کے قابل ہو جائے تو انہیں کلمہ سکھاؤ۔
تو بچے کی جب بولنا سیکھتا ہے تو جہاں پر وہ نرسری جاتا ہے، نرسری رائمز وہ سیکھتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اچھی مختصر دعائیں کلمہ کے ساتھ اس کا آغاز ہو، کلمہ بچے کو جو ہے وہ سکھایا جائے، اللہ کے نام سکھائے جائیں، قرآن کی آیات جو ہے وہ سکھائی جائیں، قرآن کی چھوٹی صورتیں جو ہے وہ یاد کرائی جائیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب اس کے دونت کے دانت گر جائیں تو اس کو نماز سکھاؤ۔ تو نماز اگرچہ احادیث مبارک کے اندر 7 سال کے الفاظ ہیں کہ وہاں سے پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے، 10 سال میں تو بالکل بچے کو پابندی کے ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھانی چاہیے۔ لیکن اس سلسلے کے اندر میں عموماً یہ والدین کو تاکید کرتا ہوں کہ حکمت کا لحاظ ضرور کریں۔ اگر بچہ بالکل پہلے نماز نہیں پڑھ رہا اور ایک دن سے آپ کہیں گے نہیں بیٹا کل آپ نے 5 نمازوں میں میرے ساتھ ہر نماز کے ساتھ جو مسجد میں جانا ہے، اور سختی کریں گے تو بچہ ہو سکتا ہے کہ بدک جائے، دین سے بددل ہو جائے۔ ہمیشہ پہلے اس کو حکمت کے ساتھ گریجولی پہلے گھر میں نماز پڑھائیں۔ عموماً میں والدین کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ پہلے صرف اگر آپ کا بچہ جب نماز سیکھنے لگا ہے، اس کی 5 سال عمر ہے، 4 سال عمر ہے، تو اس کو پہلے صرف تسبیحات سکھاؤ، یا صرف یہ کہو کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے کاپی کرو۔ کچھ اس کو زیادہ اس کے ذہن پر دباؤ نہ ڈالو۔ پہلے تسبیحات اس کو جو ہے وہ سکھائی جائیں۔ جب بچہ نماز کی جو کنٹرولڈ موومنٹس ہیں، جو رکوع سجود اور یہ چیزیں سیکھ جائے، پھر اس کو صرف تسبیحات سکھاؤ۔ تسبیحات کے بعد پھر اتنے اسنا میں بچے کو سورۃ الفاتحہ یاد ہو چکی ہوگی، پڑھ چکا ہوگا مکتب میں، تو اب اس کو آہستہ آہستہ ایک سورت یاد کرا کر پھر آہستہ نماز کی پابندی کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پابند بنایا جائے۔ اور پھر ایک یہ کہو کہ بیٹا دن میں ایک دفعہ ہم مسجد کے اندر جائیں گے، یا اگر سکول بھی ہیں تو ویکنڈ پر ہم ایک دن جو ہے وہ مسجد جائیں گے۔ تو پھر اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ان چیزوں کا دینی فرائض کا جو ہے وہ پابند جو ہے وہ کیا جائے۔ اگر آپ سختی کریں گے، اس کا ذہن بنائے بغیر اس کو فورس کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بجائے ان چیزوں کے اچھے اثرات کے بعض دفعہ وہ ذہن الٹا سوچنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اور سب سے اہم چیز جو میں اپنے بچوں کے لیے بھی، اور میں بھی 4 بچوں کا والد ہوں، تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ حکمت کا لحاظ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور بچوں کو مسجد کے ماحول سے مانوس جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک بہت جو ہے وہ حکمت والی جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کے اندر قدم قدم پر ہمیں تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، خصوصاً بچے اگر آپ کے ٹین ایجرز ہیں تو ان کے اندر ایک خاص نفسیات ہوتی ہے، اس کو سمجھ کر بچوں کی تربیت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول سے مانوس کر دیا تو یقین جانیے آپ نے ان کی تربیت کا جو ہے گویا کہ بہت بڑی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ جب بچہ نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے، جب بچہ مسجد کے ماحول کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر آ کر کوئی اجنبیت فیل نہیں کرتا، اس کو مسجد میں بھی ویلکم کیا جاتا ہے، تو یقین جانیے آپ یعنی اس بچے کی گویا کہ اسلامی زندگی جو ہے وہ سنور گئی۔ انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور مکمل دین کے راستے پر چلے گا، صرف اس بنیاد پر کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ہو گئی۔ اگر ہم نے مسجد کے دروازے ہی بند کر دیے بچوں کے لیے، اور بعض دفعہ بچوں کو جو ہے وہ اس کے اندر ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھا، اور ان کو جو ہے بعض دفعہ بچے شور بھی کرتے ہیں اور بچے شور شرابہ بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کی لباس اس طرح پورا نہیں ہوتا، تو ہمیں حکمت کے ساتھ ان کو بتانا چاہیے، والدین کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ بچے کو اچھے لباس میں مسجد کے اندر لے کر آئیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بس ایک بچے نے تھوڑا سا شور کیا اور سب لوگ نمازی ان پر جو ہے وہ آوازیں کسنے لگ گئے، اس سے بچوں کے بھی نفسیات پر اور ذہن پر برا اثر جو وہ پڑتا ہے اور مسجد سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کے اندر بچوں کو ویلکم کیا جائے، والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی وہ طہارت کا خیال کر کے جو ٹوائلٹ ٹرینڈ ہیں ان کو مسجد لے کر آئیں، اور اگر وہ گراؤنڈ فلور پہ امام کی قرات متاثر ہوتی ہے ان کو کسی اور فلور پہ لے جائیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے دروازے مسجد پہ بند نہ کیے جائیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ محبت کے ساتھ کو مسجد لے کر آئیں، اور مسجد بھی صرف 2 رکعت نماز کے لیے نہیں ہوتی، مسجد بھی کمیونٹی ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتی ہے، مسجد بھی کمیونٹی کا ایک اثاثہ ہوتا ہے جو، اور ہماری نئی نسل اگر ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، ان کو مسجد میں ویلکم نہیں کریں گے، یوتھ کو اور ینگسٹرز کو مسجد میں جو ہے محبت اور ان کو مانوس
درست نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسل کا کیا بنے گا؟ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ مسجدیں جو ہے وہ ویران ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مسجد کے اندر یعنی آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے بچے کی رونی کی آواز کی وجہ سے، تو اس کے اندر بھی بہت بڑا جو ہے وہ پیغام ہے۔ آپ کے سامنے گویا کہ ممبر تقریر کے دوران، خطبے کے دوران ممبر سے اترنا، یہ بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہمارے لیے ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ آپ کے اوپر بیٹھا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا رول ماڈل ہمارے لیے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بچے سے پھل کا آغاز کر رہے ہیں اس کو کانفیڈنس دینے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ تو من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر شرف کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑوں کا ادب احترام نہ کرے، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو الحمدللہ مسجد میں بچے، وہ ہمارے ایک امام جو ہے وہ بزرگ امام فرمایا کرتے تھے کہ بچے اگر نیکر میں بھی مسجد میں آ جائیں تو ان کو ویلکم کہو، ان کو جو ہے آپ ان کو اگر مسجد سے دور کر دیں گے تو وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ تو لہٰذا بچوں کی تربیت میں مساجد کا بھی ایک بہت جو ہے وہ کردار ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر جو ہے والدین کو بھی چاہیے کہ ایک مسجد کا جو ماحول ہے اس کا خیال رکھیں، اس کے اندر باادب ماحول ہونا چاہیے، ڈسپلن ہوتا ہے، بچہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ جو ابھی پہلے دن مسجد کے اندر آیا ہے، دونوں کی نماز میں فرق ہوگا۔ ایک بندہ نماز کی پورے آداب سے واقف ہے، پورے مسجد کے ڈسپلن سے واقف ہے، اور ایک بیچارہ آج آیا، اور یہ صرف بچہ ہی نہیں، کوئی نیو مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے مسجد کے آداب کا اتنا پتہ نہ ہو۔ تو اگر ہم پہلے دن ہی سے اس پر لیبل لگا دیں گے، اس کو ایسے رویے سے اس کا استقبال کریں گے کہ وہ مسجد میں آنے میں ایزی فیل نہیں کرے گا، تو وہ کیسے مسجد کا پابند ہوگا؟ تو الحمدللہ مسجد میں جو ایک عبادت کا ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے، اس کے اندر پھر ڈسپلن ہوتا ہے، پھر میل جول ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت جو ہے وہ پوچھتے ہیں، کوئی نہیں آتا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، بیمار ہے کیا وجہ ہے، کوئی جو ہے اور کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، کنڈولنسز ہوتا ہے۔ تو بچہ یہ ساری چیزیں آبزرو کرتا ہے اور پھر یہی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہی روحانیت اس کے دل کے اندر آتی ہے، اس کی روح پر اترتی ہے، وہی ڈسپلن اس کے اندر آتا ہے کہ میں نے مسجد میں کس طرح ڈسپلن کے ساتھ بیٹھنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کس طرح بڑوں کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ تو یہ صرف مسجد میں آنا یہ ایک وزٹ نہیں ہوتا، بلکہ بچہ وہ پورے ایک ماحول کو اور پورے ایک اپنے جو ہے وہ تربیت کو اپنے ذہن کے اندر اتار رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو مسجد کے ساتھ جو ہے وہ مانوس کیا جائے، یہ ان کی تربیت کا ایک بہت اہم حصہ ہے، خصوصاً ویسٹرن سوسائٹیز میں۔ ظاہر ہے ہمارے لیے وہ ایکٹیویٹیز، اسلامی ایکٹیویٹیز معاشرے میں نہیں ہیں جو ہم اپنی بیک کنٹریز میں جس طرح وہ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں مسجد ہی ایک بچے کے لیے آخری پناہ گاہ ہوتی ہے۔ تو مسجد کو اندر ایک بطور ایک تربیتی ادارہ ہونا چاہیے، نئی نسل کی تربیت مسجد کے ذریعے ہونی چاہیے، نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے، مسجد سے درس اور تدریس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگرچہ یہ پرائمریلی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، تو اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میں نے پہلے حصے کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ اس پر جو ہے وہ گفتگو کی۔ مجموعی طور پر بنیادی طور پر والدین کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، وہ اس کو پرائرٹی نمبر 1 پر رکھیں۔ بے شک اپنی فل ٹائم جاب کو پارٹ ٹائم جاب کر دیں، 7 دن کام کر رہے ہیں، 5 دن 4 دن کام کرنا شروع کر دیں اور 3 دن اپنے بچوں کو دیں، اور صرف وقت ہی نہیں دیں بلکہ کوالٹی ٹائم دیں۔ ماں اور والد اور والدہ مل کر بچوں کی تربیت کے حوالے سے اللہ سے دعا بھی کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کے اندر بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اور بالخصوص والدین کی دعا اولاد کے لیے یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایک والد اور ایک والدہ کے دل کے اندر، والدین کے دل کے اندر اولاد کے لیے جو تڑپ ہے، جو ہمدردی ہے، جو اخلاص ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، وہ کسی اور کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کو دعائیں دو، ان کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ والدین کی دعا اولاد کے لیے جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ بعض دفعہ والدین نادانی میں، جہالت میں، بے وقوفی میں اپنی اولاد کو ایسے جملے کہتے ہیں جس کے اندر بد دعائیہ چیزیں ہوتی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعو علی اولادکم، کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ ہو سکتا ہے وہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہو، آپ نے تو وہ ایک کلمہ کہہ دیا لیکن وہ ایک بد دعا تھی اور وہ خدا نخواستہ وہ جو ہے وہ دعا لگ بھی سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کو ان کی اصلاح کی فکر کرو، ان کے لیے ان کی تربیت کا اہتمام کرو، ان کو کوالٹی ٹائم دو، ان کے لیے وقت نکالو اور ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرو اور ان کو حرکات پر بھی نظر رکھو، یعنی صرف گھر کے اندر ہی نہیں بلکہ گھر کے باہر بھی بچوں کے عادات و اطوار پر نظر رکھی جائے، ان کے دوستوں پر نظر رکھی جائے۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تمہیں چاہیے کہ ہر ایک دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے اندر ایک بہت بڑا رول، بعض دفعہ یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے دوستوں کا کردار ہے۔ تو اپنے بچوں کے اوپر بھی نظر رکھیں اور ان کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں، ان کے عادات و اطوار پر بھی جو ہے وہ نظر رکھیں، اور پھر ان کے اندر وہ خصوصیات جو ایک اچھے انسان میں ہوتی ہیں، ایک اچھا مسلمان بھی بنائیں اور ایک اچھا انسان بھی بنائیں۔ ان کے اندر تحمل اور برداشت، یہ ہماری نئی نسل کے اندر بعض دفعہ ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے، بوجود تو یہ والدین کو چاہیے کہ ان چیزوں پر بالخصوص بالخصوص جو ہے وہ توجہ دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا ان فیک خصلتین یحبہما الحلم والانات، کہ تمہارے اندر دو چیزیں ہیں، دو خصوصیات ہیں جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہیں تحمل اور بردباری۔ تو بچوں کے اندر یہ خصوصیات، جہاں پہ ہم ان کی اچھی ایجوکیشن کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ان کو فرائض کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ان کی باقی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پہ ہم ان کی کردار سازی پر بھی توجہ دیں، ان کے اخلاق پر بھی توجہ دیں۔ ٹھنڈا دماغ، صاف دل، میٹھی زبان، اس کے اندر الفاظ کا چناؤ، اور پھر اس کے اندر ادب اور احترام۔ تو یہ اگرچہ مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں ہے، بعض دفعہ بات کہنی آسان ہوتی ہے لیکن عملی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ کام تو بہرحال کرنا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، والدین کو یہ ڈس ہارٹنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، بد دل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے تو بڑی محنت کی، بڑا ان پہ انویسٹمنٹ کی، وقت بھی دیا، اور پھر بھی بچے بگڑ گئے، تو پھر بھی آپ بد دل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آپ نے تو اپنے خلوصی نیت کے ساتھ بچے کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کی، مدرسے بھی لے کر گئے، مدرسے کے اندر وقت بھی دیا، اور پھر بھی وہ حافظ نہیں بن سکا، تو پھر بھی آپ نے جو وقت دیا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کے اندر، اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک مثال ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، ایک پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود پیغمبر کے راستے پر نہیں چلا، اس کے دین پر نہیں چلا، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اب دلوں کا پھیرنا تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، القلوب بین اصبع الرحمن یصرفها کیف یشاء، دلوں کا پھیرنا اور ہدایت تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، ہمارا کام تو ہے کوشش کرنا۔ تو اگر آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی بحیثیت والد یا والدہ، اور پھر بھی آپ اپنی تربیت ان کو دینے میں ناکام رہے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، اللہ کے ہاں آپ کا اجر جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو یہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ دعا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ یہ اگر کسی کی اولاد نہیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کی اولاد ہے لیکن سیدھے راستے پر نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کو سیدھے راستے پر لے کر آئیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو کریں، بلکہ تشہد کے اندر بھی جو ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ آخری تشہد کے اندر درود شریف کے بعد یہ دعا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری اسپاؤزز کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ انشاءاللہ یہ ایک دعا ہی قبول ہو جائے تو انسان کے لیے گویا کہ بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے کوالٹی ٹائم بچوں کو نہیں ملتا، بعض دفعہ دنیاوی زندگی میں والدین مگن ہوتے ہیں، دینی ماحول کی کمی ہے، معاشرے کے اندر بھی بعض غیر اسلامی کلچر اور یہ چیزیں ان کے وجہ سے بعض دفعہ الحاد اور یہ چیزیں خدا نخواستہ آ سکتی ہیں۔ تو ان کا حل کیا ہے؟ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں،
بچوں کو اعتماد میں رکھیں، بچوں کو محبت اور احترام دیں، بچوں کے ساتھ اکٹھے کھانا کھائیں، اجتماع اہل خانہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیملی گیدرنگ، سٹنگ ٹوگیدر، اکٹھے بیٹھنا، اکٹھا کھانا، جو ہے ان کے مسائل کو سنیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں، اور بالخصوص والدین خود رول ماڈل ہیں۔ والد خود نماز نہیں پڑھے گا، بچوں کو کیسے نماز کا کہہ سکتا ہے؟ اور خود والد سموکر ہے، بچوں کو کیسے سموکنگ سے جو ہے وہ منع کر سکتا ہے؟ تو والدین بطور رول ماڈل گھر میں نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اخلاقی صفات، حیا، احترام، حکمت، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، ان کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی دین کے راستے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔